اتفاق کرتے ہیں کہ جب جب مسلم لیگ کمزور ہوئی ہے اس کا فائدہ، اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. جب جب مسلم لیگ نون کمزور ہوئی اس کا نقصان ہماری صوبہ خیبر پختونخوا کو ہوا، اس کا نقصان ہمارے صوبے کے غیور پختونوں کو ہوا ہے، جو آج 12 سال سے جس تنزلی پہ ہم برسر پیکار ہیں اور جو غلاظت ہمارے صوبے میں آئی ہوئی ہے، جو 12 سال سے یہاں پر برسر اقتدار ہیں. میں نے پوچھا ساجد بھائی سے کہ مجھے بتاؤ ملکنڈ میں تبدیلی کے 12 سال میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ کوئی نیا ہسپتال ملکنڈ میں بنا؟ تو مجھے جواب ملا کہ نہیں. میں نے پوچھا کہ عمران خان کہتا تھا کہ میں ہر تحصیل میں کھیل کے نئے میدان بناؤں گا، کیا آپ مجھے اس میدان تک لے جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے پوچھا کہ فرماتے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، 4.25 سال مرکز میں حکومت کی، 12 سال خیبر پختونخوا میں انہوں نے حکومت کی، تو ان 50 لاکھ گھروں میں کوئی 50 گھر یہاں بنے ہیں؟ نہیں. تو مجھے جواب ملا کہ نہیں بنے. پھر میں نے پوچھا کہ میرے بھائی پیر صاحب مجھے بتاؤ وہ مدینہ کی ریاست جو کبھی بنانی تھی اس کی کوئی یہاں پہ کوئی ایک کونا کھدرا دکھائی دیتا ہے؟ ابوبکر آ کے گھر میں کوئی اس کا کوئی کونا کھدرا مدینہ کی ریاست کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے؟ کہتا ہے نہیں. اسکول بنا؟ نہیں. یونیورسٹی بنی؟ نہیں. کالج بنا؟ نہیں. تو میرے پٹھان بھائیوں، میرے غیور دوستوں، میرے شین پوش بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں اور خیبر پختونخوا کے تمام غیور بہن بھائیوں، ماؤں بیٹیوں سے مخاطب ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ آگ نہ لگا دیں ایسی تبدیلی کو، تندور میں نہ ڈالے ایسی تبدیلی کو جس نے آپ کے صوبے کو ہزاروں ارب روپے کا مقروض بنا دیا اور جس کا سسٹم، جس کا بدبودار سسٹم ایک دریائے سوات بہتا ہے اور 19 لوگوں کو بہا کے لے جاتا ہے. 2 گھنٹے والدین، باپ، بیٹا، ماں ایک دوسرے سے مخاطب اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں، تم مجھے بخش دو. وہ سسٹم کو پکارتے ہیں، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں. کوئی ایک بغیرت یہاں پر درجنوں مشیر اور وزیر اور پتہ نہیں وزیر اعلیٰ اور کتنے تیار خور تالی سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بندے کی غیرت نہیں جاگی، کوئی ایک ہیلی کاپٹر لے کر نہیں آیا، کوئی ایک بندہ ایک رسی پھینکنے کے لیے نہیں آیا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی بدبودار تبدیلی پر، ان کے انقلاب پر، ان کی حکومت پر، اور کہتے ہیں کہ ہم نیا پختونخوا بنائیں گے. گنڈا پور کہتا ہے کہ میری حکومت گرائی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں کہتا ہوں بچے تو نے ابھی سیاست شروع ہی نہیں کی ہے، تمہیں سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. سیاست ہم سے پوچھو کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ہم نے موٹر وے بنائی پشاور سے لے کر ملتان تک، ملتان سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر گوادر تک، اور تم لوگوں نے، تمہارے لیڈر نے، تمہارے عمران خان نے اور تم سب نے مل کر اس موٹر وے کو IMF کے پاس گروی رکھوا دیا. یہ تمہاری تبدیلی ہے. ہم نے اس ملک میں قرضے لینے سے انکار کر دیا تھا. 2016 میں ہم نے کہا کہ گڈ بائی IMF. نواز شریف تھا وزیر اعظم، اپنا آخری قسط ان کو دے کر ان کو سلام کر کے اس بینک سے نکلا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب ہمیں IMF کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں IMF کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کما سکتے ہیں، ہم خود چلیں گے. اور اب پاکستان الحمدللہ جوان ہو چکا ہے. ان لوگوں نے پاکستان کا وہ بینک
جس کو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہو، پاکستان کے وہ ایئرپورٹس، یہ آپ کے پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، آپ کا پشاور ایئرپورٹ، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، کوئٹہ، یہ سارے ایئرپورٹ یہ آپ کے آئی ایم ایف کے پاس گروی پڑے ہوئے ہیں۔ کس نے رکھے؟ یہ ان لوگوں نے رکھے ہیں، ان لوگوں نے جو کہتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے اور ہم انقلاب لائیں گے لیکن ہم قرضہ نہیں لیں گے۔ وہ لوگ جاتے جاتے آپ کے ملک کے قرضوں کو دگنا کر کے گئے ہیں، اور گنڈا پور کہتا ہے کہ میری حکومت گرائی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ہم کہتے ہیں ہم تمہاری حکومت نہیں گرا رہے ہیں۔ گواہ رہو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے کارکنوں، نواز شریف کے سپاہیوں، یہ بات یاد رکھو اور لکھ لو، ہم گنڈا پور کی حکومت نہیں گرا رہے۔ گنڈا پور کی کرسی کے 4 پیروں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ گنڈا پور اپنی کرسی سنبھالو، جس دن تمہاری کرسی گرے گی، تمہاری حکومت گرے گی، مسلم لیگ نون اس اسمبلی میں سب سے طاقتور اور اکثریت کی جماعت ہے، پھر ہم انشاءاللہ حکومت بنا کے دکھائیں گے۔ اور پھر وعدہ ہے آپ سے، ملکنڈ کے بھائیوں، میرے ملکنڈ کے دوستوں، پھر میرا وعدہ ہے آپ سے، یونیورسٹی بنائیں گے، کالج بنائیں گے، سکول بنائیں گے، کارخانے لگائیں گے، روزگار دیں گے، اور سب سے بڑھ کر انشاءاللہ آپ کو امن کا تحفہ دیں گے۔ یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ یہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون۔ یاد رکھو میرے دوستو، سیاسی لیڈر میں، سیاسی قیادت میں، سیاسی لیڈروں میں اور بیوپاریوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ بات یاد رکھے، ان کا کھیل یہ تھا ہمارے سب دوستوں کو، پشتون قوم کو اور پاکستانی عوام کو، غربت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، مانتا ہوں مہنگائی بھی تھی، ایسے میں یہ نعرے دینا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اس میں سے ہر بندہ سوچتا تھا جس کا گھر نہیں تھا کہ ایک گھر شاید میرا بھی ہو۔ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا، میرے جیسا بندہ بھی اس کے لیے اٹریکٹ ہوا۔ 1 کروڑ نوکریاں، لوگ سوچتے تھے کہ یار میری نوکری نہیں ہے، شاید میرے بچے کی نوکری اس میں لگ جائے۔ ایسے لوگ جو خوبصورت نعرے بناتے ہیں کہ ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور جب انہوں نے 4.25 سال حکومت کی تو آپ کی موٹر وے کو گروی رکھ دیا، ایئرپورٹس گروی رکھ دیے، گوادر پورٹ آئی ایم ایف کے پاس گروی پڑا ہے۔ آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آپ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں کہہ سکتے، وہ اب آئی ایم ایف کی ملکیت بن چکا ہے۔